السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ماہ رمضان کی 20 تاریخ ہے، اور یہ 20 تاریخ بھی مولا علی سے ہی منسوب ہے، کیونکہ 19 کو ضرب لگی ہے مولا کو، اور 20 کے بعد پھر 21 کو شہادت ہوئی ہے۔ تو اسی مناسبت سے ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 19، 20، 21 رمضان کو مولا علی کی وصیت سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس کی شروعات کل ہو بھی گئی تھی، 2-3 باتیں کل ہوئی تھی، انشاءاللہ اسی کے آگے کی آج سے شروع کریں گے۔ لیکن اس کے پہلے کچھ باتیں ایسی ہیں جیسے کہ جس کو بار بار تکرار کرنا پڑتا ہے۔ تکرار مطلب ایک ہی بات کو بار بار کہنا۔ تکرار کرنے کی ضرورت اس لیے پڑتی کسی بھی بات کو، خاص طور سے اس بات کو تکرار کی جاتی ہے کہ جو بات بہت خاص ہو، یعنی کہ اس بات کی اہمیت بہت زیادہ ہو۔ ایک طرف اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے اس بات کی، دوسری طرف اس کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اسی بات سے ناواقفیت رکھتے ہیں۔ اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے، لیکن اہمیت ہونے کے باوجود بھی اس بات کو نظر انداز کرنے والے کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اس بات کو بہت زیادہ تکرار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی میں سے ایک چیز ہے جو تکرار کرنے کی ہے، جس کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے، وہ ہے تقوی الہی۔ یہ میں نے اپنی زبان سے تو بات کہی ہے، لیکن یہ قرآن بھی تکرار کرتا ہے تقوی الہی کو، اور مولا علی یا ائمہ اور بھی ائمہ ہیں، وہ ہر کوئی تقوی الہی کو بہت زیادہ تکرار کرتے ہیں، یعنی کہ بار بار اس بات کو کہتے ہیں، یعنی کہ یہ چیز بہت ضروری ہے۔ ضروری اتنی ہے کہ وصیت میں بھی مولا علی نے کہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا، یعنی کہ وصیت میں بھی سب سے پہلی وصیت یہی ہے۔ تو اس کی اہمیت کتنی ہے ہم انسان سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ تقوی کی بات جب آتی ہے تقوی الہی کی، تو ہم لوگوں کے ذہن میں چیز بسی ہوتی کہ مطلب پہلے اپنے کو اس سے بری الذمہ کر لیتے ہیں کہ اس میں مطلب ہم لوگوں کا کوئی دخل نہیں ہے، مطلب تقوی الہی کی بات ہوگی تو پھر اس میں کون سما سکتا ہے، کوئی نہیں آ سکتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو مولا علی یہ نہ کہتے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کس سے بات کر رہے تھے مولا؟ جو مولا کو مولا مان رہے اسی سے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو اب اس کی ڈیفینیشن یہ ہوئی تھی کہ اگر ہم امام مان رہے ہیں، امام ماننے کے بعد بھی ہم کہہ رہے ہیں مولا علی کہ میں شیعہ ہوں، تو یعنی کہ اگر شیعہ ہے تو مولا کی پیروی کرنا واجب ہے۔ جب کہا ہے زبان سے کہ ہم مولا علی کے شیعہ، یعنی کہ مولا علی کی پیروی کرتے ہیں، تو اب جب ہم دلیل دے رہے ہیں، زبان سے گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں پیروی کرنے والے ہیں، تو پیروی کرنا ہے نا۔ یہ تو بات صحیح ویسے بھی نہیں ہے کہ انسان زبان سے جو کہے پھر اس کو عملاً نہ کرے۔ تو تقوی الہی پہ بہت زیادہ تکرار کی ضرورت ہے، اور قرآن میں بھی ہے۔ وہی سورہ بقرہ کی شروع کی جو آیت ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ شاید اسی لیے کیونکہ مولا کا تو علم ہے، مولا کی جو معرفت ہے اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں، کسی کو نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہی سوچ کے ہم لوگ اس کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے کہ مولا کی زبان سے نکل رہا ہے بار بار کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو یہی سوچ کے اس کی طرف رغبت دلائی جائے اور خود متوجہ ہوا جائے کہ یہ تقوی الہی کیا ہے۔ مطلب اس کو لوگوں کو مطلب عام ہونا چاہیے، اس کے مطلب بہت عام زبان میں سمجھنا چاہیے۔ جیسے ایک وقت ہے، ایک مثال ہے آپ کو، کمپیوٹر کی لائن میں میں ہوں 1991 سے،
1991 میں یہ حالت تھی ہماری جب ہم لوگ کام کرتے تھے کمپیوٹر کا، جیسے کوئی سافٹ ویئر بیچتے تھے، یا آٹو ٹیکس آیا تھا، یہ گراف والا سافٹ ویئر، یہ ہم ہی لوگوں نے بنوا کے لانچ کیا تھا بنارس میں. تو اتنی دقت آتی تھی کہ جب لوگ پوچھتے تھے کتنے کا، ہم لوگ کہتے تھے 3 لاکھ کا. تو کہتے تھے آپ ہمیں کیا دیں گے؟ ہم کہے یہ سافٹ ویئر دیں گے. تو سافٹ ویئر سمجھانے میں ہم لوگ سمجھا نہیں پاتے تھے اگلے کو کہ ہم کیا سمجھائیں گے، ہم کیا آپ کو دیں گے. جب ہم کہہ رہے سافٹ ویئر دیں گے تو بولا کہاں ہے سافٹ ویئر؟ ہم اس کہتے اس ٹائم سی ڈی میں آتا تھا آٹو ٹیکس، تو اس کو سی ڈی دکھاتے تھے، یہ سی ڈی میں سافٹ ویئر ہے. تو کہتا ہے کہ سی ڈی تو 60 روپے کی ملتی ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سافٹ ویئر نہ دیں گے آپ کو، تو وہ سافٹ ویئر کہاں ہے؟ شاید آپ لوگ ابھی بات میری سمجھ بھی جائیں کہ سافٹ ویئر اس وقت سمجھانے میں سمجھا نہیں پاتا تھا کہ سافٹ ویئر کیا ہے اس کو. لیکن آج بچہ سافٹ ویئر، ایپس، بائٹس، ڈرائیو، اسپیس، ہارڈ ڈسک، ریم، ہر چیز جان رہا ہے. تو یہ کیوں جان رہا ہے؟ یہیں سے دیکھیے ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے، مثال کہیں سے بھی انسان لے لیں اس کی مثال، وہ اس لیے جان رہا ہے آج کیونکہ آج اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اگر ضرورت ہے کسی کو موبائل چلانے کی، اس کے بارے میں وہ جانے گا، ضرور جانے گا. اس کو کسی نے بتایا نہیں. 2 طرح سے انسان علم حاصل کرتا ہے. ایک طرف وہ ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی سمجھاتا ہے تب وہ سمجھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ جب خود سے وہ سمجھنا چاہتا ہے تب وہ اس بات کو سیکھتا ہے. تو حقیقی علم کب ملتا ہے؟ کسی کے سمجھانے سے نہیں ملتا ہے، کسی کے دینے سے نہیں ملتا ہے، جب تک لینے والا نہ ہو. شاید اسی لیے قرآن کی وہ آیت ہے کہ اللہ اس شخص کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اب اللہ سے بڑا ہادی تو کوئی نہیں نہ ہے، ہدایت اللہ کے ذمے ہے. کوئی نبی، امام، کوئی بھی ہو، پیغام پہنچا دینا ہے. ہدایت کی ذمہ داری کسی کے نہیں ہے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. تو اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جسے چاہتا ہے. کس کو چاہتا ہے؟ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اسی طرح جب موبائل چلانا ہوا تو ہر چیز اس کا انسان جان گیا. اسی طرح جب اللہ کے دین پر جس دن، جس وقت، جس لمحہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ چیز سما جائے گی، آ جائے گی، جہاں سے بھی آوے، کہ ہمیں اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق، یعنی کہ اللہ کے دین کے مطابق گزارنا ہے، تو اسی وقت اس کے اندر جو ہے تقوی الہی اس کو سمجھ میں آ جائے گا. نہیں تو کوئی الٹا ٹہنگ کے بھی اس کو سمجھانا چاہے گا کہ تقوی الہی یہ ہے، وہ نہیں سمجھنا چاہے گا تو نہیں سمجھ سکتا ہے. جسے مولا علی کا کل ہم نے 24 نمبر کا بتایا تھا چھوٹا سا، کہ اپنے کو اللہ کے غضب سے نکال کے، یعنی کہ اللہ کے غضب سے بھاگو، بھاگ کے اس کی رحمت میں داخل ہو جاؤ. یعنی کہ جب ہم یہ جانیں گے ہی نہیں کہ اللہ کے دین کی مخالفت کرنا اس کے غضب کا مستحق ہونا ہے. ہم دین کی مخالفت کر رہے ہوں، اللہ کے قانون کی، اور ہم یہ بھی نہیں جان رہے ہیں کہ اللہ اس سے غضبناک ہو رہا ہے. تو جب یہ نہیں جان رہے ہیں کہ اللہ اس سے غضبناک ہو رہا ہے تو میں بھاگوں گا کیوں؟ جب میں جانوں گا کہ اس چیز سے اللہ غضبناک ہوتا ہے تب تو میں اس کو چھوڑوں گا. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو تقوی الہی ایسا نہیں ہے کہ ایک نشست میں جیسے 1 مہینے ہم لوگ کر رہے ہیں تو ہو جائے گا. تو اگر ویسے ہی ہوتا تو مولا علی تو پوری زندگی تقوی الہی کی وصیت کی ہے. اور اس میں بھی ہے، وصیت میں بھی سب سے پہلا کیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہو. اس کے بعد ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا اور دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے، اور دنیا کی کسی ایسی چیز کو نہ کڑھنا جو تم سے روک لی جائے. یہ کل تک ہو گئے تھے. یہ جو کہنا حق کے لیے کہنا. اس کے بعد ہے جو کہنا حق کے لیے کہنا. ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا. دیکھیے اس میں پورا نظام، قرآن کا نظام پورا سمویا ہے. جو کہنا حق کے لیے کہنا، اور ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا. ظالم کے دشمن، مظلوم کے مددگار سے مطلب کیا ہوگا؟
مظلوم کون ہوا؟ معاشرے میں جس کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے وہ مظلوم ہوا. وہ آپ کے گھر کے اندر ہو سکتا ہے، آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے شہر میں، کہیں بھی ہو سکتا ہے وہ. تو مظلوم کے حمایت کرنا ہے اور ظالم کے مخالف کھڑے ہونا ہے. ظالم کہتے ہی اسے ہے کہ جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے، یہی ظلم ہے سب سے بڑا. اور مولا کہہ رہے ہیں کہ جو کہنا حق کے لیے کہنا، یعنی کہ گواہی دینا تو حق کی گواہی، حق بولنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خاموشی اختیار کر لینا. ظالم مظلوم کے درمیان بات ہے تو مظلوم کی حمایت کرنا، ظالم کے خلاف کھڑے ہونا، اس کی مخالفت کرنا. اب اس میں دیکھیے پورا یہ دین ہے. مثلا جیسے مولا علی کا وہ بتایا کہ مولا علی نے ضمانت لی ہے. کس کی ضمانت لی ہے؟ جو یہ کام کرے گا. کل بتایا تھا نا. اچھا وہ کام ہم نہیں کریں گے تو کیا مولا علی میری ضمانت نہیں لیں گے؟ کیوں لیں گے بھائی؟ ضمانت کی شرط ہی وہی ہے. اب یہ بات بچی کہاں کہ کیا مولا علی میری ضمانت نہیں لیں گے؟ جب مولا علی نے خود وہ شرط رکھی ہے کہ اگر یہ کر لو گے تو میں تمہارے اخروی زندگی کا ضامن ہوں. تب اس کو مولا علی کی ولایت میں آنا ہے تو اس کو وہ بات ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا؟ اور اگر نہیں مان رہا ہے تو اس کا مطلب کیا؟ کہ وہ مولا علی کی ولایت کو قبول نہیں کرنا چاہ رہا ہے. تبھی تو مولا علی کی وہ بات نہیں مان رہا ہے. ولایت جیسے آپ نے بتایا تھا کہ ولایت جیسے اللہ ولی، اللہ کے بعد اس کا رسول ولی، پھر ائمہ ولی، یہ یہیں تک رکتا نہیں ہے منصب. ولایت کا منصب آ کے ختم ہوتا ہے باپ پر. گھر میں جو باپ ہوتا ہے یہ بھی ولی ہے. لیکن اس کی ولایت میں، اور جیسے کہ خامنئی صاحب ولی ہے، ولی امر مسلمین. ابھی باپ ولی، شہر میں کوئی عالم ہے اس کا وہ ولی، ان کا جو وکیل ہے. اس کے بعد خامنئی صاحب ولی، خامنئی صاحب نائب امام ہیں، امام ولی، امام کے اوپر رسول ولی، رسول کے اوپر اللہ ولی. یہ ایسے سسٹم ہے. تو اصل میں ولایت کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی ولایت چلتی ہے. یہ جتنے ولی ہیں نیچے، یہ اللہ کی ولایت. جو لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا تو اس کا ترجمہ کیا تھا؟ کہ کوئی فرما روا نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی کہ حکم کس کا چلے گا؟ صرف اللہ کا چلے گا. تو اللہ کا حکم چلے گا تو حکومت کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی. تو رسول اللہ مولا علی کو اب ولی مانیے ہیں. تو مولا علی کو جب ہم ولی مان رہے ہیں تو مولا علی کس کی حکومت نافذ کر رہے ہیں؟ اللہ کی. تو حکم کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی حکومت مولا علی نافذ کریں گے تو ہمیں کام کس کا کرنا پڑے گا؟ مولا علی کی بات ماننی پڑے گی کہ نہیں ماننی پڑے گی؟ یعنی کہ اگر مولا علی کی بات مانی تب تو ان کو میں نے اپنا ولی قبول کیا. اگر ان کی بات نہیں مانی تو ولایت قبول نہیں کیا. اسی کو تکذیب بولتے ہیں. قرآن میں بہت ملے گا. جو رسولوں کی قومیں تکذیب کرتی تھی، تکذیب یعنی کہ جھٹلانا یعنی کہ جو بات کی تعلیم دے رہے ہیں اس بات کو نہ ماننا. جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کا بات ہے. بات تو بڑی کڑوی ہے تھوڑا سا، لیکن کہہ دیتے ہیں، نہیں ہوگا تو کاٹ دیں گے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل اللہ کا رسول مانتے تھے. ٹھیک ہے. حد ہے کہ یہ فرعون اور قوم فرعون بھی تھوڑا تھوڑا ان کے اوپر بھروسہ کرنے لگے تھے. یہ جو دریا نیل والا واقعہ ہے، اس کے پہلے جادوگر والا جو واقعہ نہیں ہوتا ہے مقابلہ والا، تو اس کے بہت دن کے بعد دریا نیل والا غرق والا واقعہ ہے. تو اس کے بعد جب جناب موسیٰ قوم میں رہ رہے تھے تو کوئی بھی پریشانی آوے جب فرعون کو یا کوئی بڑے بزرگ کو وہاں کے، تو جناب موسیٰ سے وہ یہی کہتے تھے کہ یار ایسا ہے کہ اللہ سے دعا کر کے اپنے رب سے یہ والی بلا ٹلوا دو تو ہم جو ہے بنی اسرائیل کو تمہارے حوالے کر دیں گے. مطلب ان کو بھی یہ یقین تھا کہ موسیٰ اگر اللہ اپنے رب سے دعا کریں گے تو یہ بلا ٹل جائے گی. یہی چیز بنی اسرائیل بھی جانتے تھے. کیا بنی اسرائیل نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایسا ہے کہ اللہ سے کہو کہ آسمان سے کھانا دے؟ تو جناب موسیٰ نے دعا کی تو آیا کہ نہیں کھانا؟ پرندے کا گوشت، منسلوا جس کو کہتے ہیں، بھنا ہوا گوشت آتا تھا. کھاتے کھاتے کہا کہ ایسا ہے کہ اب یہ نہیں کھائیں گے، اب اللہ سے کہو کہ ساگ سبزی کچھ دے، لہسن دے. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ چپ چاپ چلے جاؤ، کام کرو،
ٹھیک ہے، کام کر کے اس کو مطلب وہ جوتو اور جو نکلے گا اب کھاؤ، یعنی کہ جو نعمت قاعدے سے مل رہی تھی اس کی بھی ناشکری کی۔ تو ہم نے بات اس لیے شروع کی تھی یہ کہ بنی اسرائیل جناب موسیٰ کو جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان سے اپنا کام کرواتے تھے، خالی صرف اپنا کام کرواتے تھے، کبھی یہ کر دو، کبھی یہ کر دو، کبھی یہ کر دو، کبھی وہ کر دو۔ آخر میں جناب موسیٰ نے تھک کے ان سے کہا، قرآن میں ہے کہ تم لوگ مجھے کیوں اذیتیں دیتے ہو؟ تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی کہ جناب موسیٰ کو کس چیز سے اذیت ہو رہی تھی؟ وہ مان رہے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کی بات کی پیروی نہیں کرتے تھے، بس اپنی پریشانی لے لے کے آتے تھے، ہر وقت اپنی حاجت خالی لے کے آتے تھے جناب موسیٰ کی خدمت میں، لیکن جناب موسیٰ کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ یہی چیز ان کی جو بنی اسرائیل کی، یہی چیز آگے جاتے 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 ایک دن ہم نے مثال دیا تھا کہ کبھی موقع ملا تو کہیں گے، آج دیکھیے وہ موقع ہے تو کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، ہاں یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جناب ہارون نبی بھی تھے۔ اس کا کبھی خلاصہ سنا ہے؟ جب رسول اللہ کی زبان سے یہ نکلا تھا، سمپل میں سمجھیے کہ جب مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، تو پہلے ہارون کو موسیٰ سے جو نسبت تھی اس کو سمجھنا پڑے گا کہ نہیں؟ مطلب لاجیکلی جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے جو نسبت تھی کیا تھا وہ سمجھیں گے تب تو یہ بات سمجھ میں آئے گی مولا علی کی۔ تو وہ کیا بات ہے؟ وہ کون سی ایسی بات ہے جو رسول اللہ میں اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کبھی وضاحت سنی نہیں ہے اس کی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے 40 دن کے لیے، تو جناب ہارون کو اپنا وصی بنا کے گئے تھے۔ کس کو؟ جناب ہارون کو۔ رسول اللہ نے مولا علی کو اپنا وصی بنایا کہ نہیں بنایا؟ جانشین۔ تو جب رسول اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوگی، کیونکہ وہ جو بنایا تھا، یہ حدیث جب کہی تھی رسول اللہ نے، اسی کے بعد رسول اللہ کی وفات ہوئی تھی۔ بس ایسے سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث ہوئی، رسول اللہ کی وفات ہوئی، اس طرح سے ہے۔ یہ آخری جنگ ہوئی تھی، اسی کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ تو جب جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو جناب ہارون کو اپنا وصی بنا کے گئے تھے قوم میں۔ جب پلٹ کے آئے ہیں 40 دن کے بعد تو دیکھا کہ قوم کا حال بہت برا ہے۔ اتنا برا ہے کہ جو تختی لے کے آئے تھے جناب موسیٰ، تختی پہ کیا لکھا تھا پتہ ہے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ جو کہتے ہیں آپ، صحف موسیٰ، وہ تختی پہ جو ہم لوگ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت پڑھ رہے ہیں 22 سے 39 تک، سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے بعد ہے قریب ترین رشتہ دار کو اس کا حق دینا، یتیم مسکین مسافر زنا، سب کچھ وہی بات اس تختی پہ لکھی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ وہی ہے عہد بندگی جو ان کو دیا گیا تھا۔ تو جب وہ تختی لے کے آئے، جناب ہارون کا بال پکڑا ایک ہاتھ سے ان کی داڑھی پکڑی، مطلب اتنے غصے میں تھے قوم کی حال دیکھ کے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میری ماں جائے، یہ آپ ایسا نہ کریں جناب ہارون نے۔ تو اس کے بعد پھر جناب موسیٰ نے کہا کہ یہ آپ کے سامنے ہو رہا تو آپ نے روکا کیوں نہیں؟ سامری والا جو بچھڑا بنا لیتی ہے قوم، سب لوگ اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جناب ہارون نے جواب دیا، جب جناب موسیٰ نے پوچھا کہ سب یہ ہو رہا تھا تو آپ نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ جناب ہارون نے جواب دیا کہ میں نے ان کو بہت سمجھایا، بہت بتایا۔ آیت کا ٹکڑا ہے عربی میں کہ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا امری، میری اتباع پیروی کرو اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مانو، یہ سامری کی بات نہ مانو۔
لیکن ان لوگوں نے میری ایک نہ سنی، اور زیادہ اگر میں کہتا تو یہ لوگ میرا قتل کر دیتے۔ سن لیا واقعہ؟ اب وہ حدیث میں پھر پلٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کیا ہوا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب مولا علی، اب مولا علی کے شہادت کا وہ رکھیے ذہن میں، شہادت غیر نے نہیں کی ہے، قتل غیر نے نہیں کیا ہے۔ قتل کرنے کے بعد میں پتہ چلا کہ یہ غیر تھا۔ اگر قتل نہ کرتا عبد الرحمن ابن ملجم تو یہ اپنا تھا کیا؟ تو قتل کرنے کی وجہ کیا پڑی تھی کہ مولا علی کا اس نے قتل کر دیا، اتنے لوگوں نے مل کے قتل، سب نے مل کے قتل کیا کہا جائے گا۔ کن کن لوگوں نے؟ جن جن کو مولا علی کی بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ اب جناب ہارون کی بات سنیں، جناب موسیٰ نہیں ہے، جناب ہارون قوم میں کون سی بات بتا رہے تھے؟ وہی تو بات بتا رہے ہوں گے، جناب موسیٰ والی، اللہ والی بات ہی تو بتا رہے ہوں گے کہ دیکھو یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہی نا۔ تو اب مولا علی جب ولایت ہے، ولایت کے منصب پر ہے، تو کس کی حکومت نافذ کر رہے تھے؟ مولا اللہ ہی کی تو حکومت نافذ کر رہے تھے، اللہ ہی کے دین کو تو قائم کر رہے تھے۔ تو پھر اتنا کیوں برا لگا کہ قتل کی نوبت آ گئی کہ وقت کے امام کو قتل کر دیا؟ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں یہ بتا دیا کہ ہارون کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئی تھی قوم بنی اسرائیل، ویسے ہی علی کو بھی قتل کرنے پہ آمادہ ہوگی، وہی اذیت دے گی۔ اذیت سے مطلب وہی بات جناب موسیٰ والا کہ تم لوگ خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر کیوں مجھے اذیت دیتے ہو؟ یعنی کہ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ یہ بات بھی ایک گانٹھ لگانے والی ہے۔ جو عقیدہ ہم لوگ کہتے ہیں، عقیدہ عقد اصل میں گانٹھ باندھنے کو کہتے ہیں۔ عقد نکاح کی گانٹھ، جیسے کہ وہ ہندی میں نہیں ہوتا ہے کون سا بندھن، ان لوگ کی شادی کے کارڈ پہ دیکھتے ہوں گے، وہ کپڑے کا اسے گانٹھ لگی ہوتی ہے، ہوتا ہے نا، بندھن کہیں بولتے ہیں۔ تو عقد مطلب اصل میں وہی بندھن کو کہا جاتا ہے، مطلب باندھنا۔ اس کو ایسے سمجھ لیجئے، گھر میں اماں لوگ جب تھیں، دادی لوگ، تو کہتے تھے اس بات کو گانٹھ باندھ لو، کہتی تھی کہ نہیں باندھے؟ مطلب اس بات کو بالکل یاد رکھ لو، سب سے پہلے اس کو رکھو، یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ عقیدہ آپ بنا لیجئے کہ نبی ہو یا رسول ہو یا امام ہو، اس کو اذیت کب پہنچتی ہے؟ جب اس کی بات کو لوگ نہیں مانتے ہیں، ان کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ یہ گانٹھ باندھنے والی بات ہے کہ ان کو اذیت کب پہنچتی ہے؟ جب ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان کو اذیت کب پہنچتی ہے؟ نبی، رسول یا امام کو جب ان کی بات کو نہ مانا جائے، ان کی پیروی نہ کیا جائے، تب ان کو اذیت پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب واپس آتے ہیں۔ جو کہنا حق کے لیے کہنا، اب یہی بات دیکھیں آ گئی پیروی کی۔ اب جب یہ عقیدہ بن گیا کہ مولا کی بات کو مانیں گے تو مولا راضی، اگر نہیں مانیں گے تو مولا راضی نہیں ہوں گے، تو مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کڑھنا جو تم سے روک لی جائے، اور جو کہنا حق کے لیے کہنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ یعنی کہ جہاں حق و باطل کی بات ہے، گھر کے اندر، معاشرے کے اندر، محلے میں، کہیں بھی، تو مظلوم کی حمایت کرنا اور ظالم کی مخالفت کرنا، کھل کے کرنا ہے۔ مطلب اس میں یہ نہیں کہ ہم نہیں بولیں گے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، تو وہ بھی وقت آتا ہے، وہ فتنہ کے وقت آتا ہے، وہ مولا علی کا ہی قول ہے کہ جب فتنہ ہو تو اس وقت اپنے کو ایسا بنا لو کہ نہ ادھر کے رہو نہ ادھر کے رہو۔ فتنہ وہ الگ ہوتا ہے، لیکن حق و باطل کی جہاں بات آتی ہے وہاں یہ نہیں ہوتا ہے، وہاں آدمی یہ نہیں اختیار کر سکتا ہے کہ ہم نہیں بولیں گے۔ یہ اتنی بات کے بعد پھر مولا کا قول ہے، میں تم کو اپنی تمام اولاد کو، یعنی کہ امام حسن، امام حسین السلام سے پھر مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، اولاد کو اور کنبہ کو، جن جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے، جسے ہم لوگ کو تک پہنچانا ہے، سب کو وصیت کرتا ہوں۔ دیکھیں ہو گئی ڈائریکٹ وصیت اب ہم لوگ سے بھی
پھر آئی کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا. دیکھیے شروع میں آئی بات، پھر آئی. یہ بات میں نے کہا تھا نا، کوئی بات ہوتی ہے جو بار بار تکرار کرنا ہوتا ہے. تکرار یعنی کہ اس کو دوہرا کے کہنا، کس بات کو، جس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ اپنے زبان میں کہتے ہیں کسی کوئی کام لگاتے ہیں، دیکھو بھولے مت، دیکھو بھولے مت، بار بار یاد کرا گیا. تو اسی طرح تکرار ہو رہی کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا، اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا. تقوی الہی اختیار کیے رہنا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اپنے معاملات درست، یعنی کہ جو معاملات ہے کسی سے بھی اس کو درست بنا کے رکھنا، اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا. آپس کے مطلب کہ بھائی بھائی کا ہو سکتا ہے، میاں بیوی کا ہو سکتا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ہو سکتا ہے، پڑوسی کا ہو سکتا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اس کو سلجھا کے رکھنا، الجھا کے نہیں رکھنا ہے. ہم لوگ کی رغبت کس طرف رہتی ہے؟ سلجھانے میں زیادہ رہتی ہے یا الجھانے میں رہتی ہے؟ الجھانے میں رہتی ہے. تب یہ کس کی پیروی ہے؟ مولا کی پیروی ہے. اچھا، مولا اگر یہ بات کہہ رہے ہیں وصیت میں تو بہت چھوٹی بات ہے، یہ ہلکی بات ہے یا بہت بھاری بات ہوگی؟ جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ جب وصیت ہوتی ہے تو وصیت میں بھاری بات ہوتی ہے. تو یہ اس کو بھاری لیا جائے یا ہلکے میں چھوڑ دیا جائے؟ بھاری لینا پڑے گا. تو جب بھاری لینا پڑے گا تو مولا کا قول ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اپنے معاملات کو درست رکھنا اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا. کیونکہ اب دیکھیں اس کی وجہ بتا رہے ہیں، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب حدیث بیان کر رہے ہیں رسول مولا علی، کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا. آپس کی کشیدگیوں کو یعنی جو بھی برائی ہو، غلط فہمی کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی کبھی صحیح بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی پر جبراً تھوڑا سا وہ کر دیتا ہے. سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے. واجبات نہیں، عام نماز روزہ جو آدمی کرتا ہے اس سے بہت افضل ہے کہ آپس کی کشیدگی کو انسان دور کرے. اس کے بعد دیکھیں پھر ہے کیا؟ دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ کا تقوی رکھنا. ٹھیک ہے، یتیم کے بارے میں، یعنی کہ یتیم اگر کوئی ہے، اس کی وجہ بھی آگے بیان ہے، سن لیجئے پورا. ان کے کام و دہن کے لیے فاقہ کی نوبت نہ آئے. مطلب کوئی یتیم ہے تو ایسا نہ ہو جائے کہ وہ فاقہ کشی میں چلا جائے. اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائے. مطلب معاشرے میں اگر یتیم ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ تباہ و برباد ہو، مطلب کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو، ایسا نہ ہو جائے. اپنے ہمسایوں، دیکھیے سب وہی سب باتیں ہیں جو اس میں ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اس سے کوئی ہٹ کے نہیں ہے. جو ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ یہی اللہ کا دین ہے، یہی عہد بندگی ہے، یہی عہد بندگی جو جناب موسیٰ کوہ طور پر 40 دن میں جو لکھ کے لائے تھے تختی پر، جس کو صحف موسیٰ عید و بقرعید کی وہ سورہ میں جو پڑھتے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ ایک سورہ کی آیت ہے نا، تو یہ جناب موسیٰ کا جو تختی پہ لکھ کے لائے تھے تو یہی لائے تھے. یہودی اور عیسائی اس کو کہتے ہیں 10 کمانڈمنٹ، 10 اللہ کا حکم. تو یہ جو ہے یہی عہد بندگی ہے. عیسائی بہت دور کی کوڑی نہیں ہے، یہودی بہت دور کے نہیں ہیں. اصل فرقہ یہ ہے. یہ ایسا نہیں کہ جناب یہودی جناب موسیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو ان کے دیکھیں کل تھوڑی سی اس میں ہنٹ دیا تھا میں نے، تو ان کے گمراہی کی وجہ کیا بنی تھی؟ کیوں انہوں نے جناب عیسیٰ کو نبی نہیں مانا؟ جب پیچھے جائیں گے، جیسے ایک بار کہا تھا بنی آدم کی 2 اولاد جو تھی، اس کی جو فطرت تھی، قیامت والے دن جو بنی آدم پیدا ہوگا دونوں کی فطرت ایک ہوگی. یعنی کہ جو گمراہی کی وجہ بنتی ہے پہلے کی، وہی بنے گی ہر دور میں. تو اب نظر یہ کرنا پڑے گا کہ اگر پہلے کی قوم گمراہ ہوئی تھی تو کس وجہ سے گمراہ ہوگی؟
مثلا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم لوگوں کو 2 چیز دی کہ میں تم لوگوں کو 2 گرا قد چیزیں دیے جا رہا ہوں، ہم پلہ جب تک متمسک رہو گے تو کیا نہیں ہوگے؟ گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہم نے ایک سوال کیا تھا، تو کیا اس کے پہلے گمراہی ہوئی ہے قوموں میں؟ وعلیکم السلام۔ اس کے پہلے کی قوموں میں گمراہی ہوئی ہے؟ تو میں نے بتایا تھا کہ ہاں ہوئی ہے۔ ان سے بھی ان کے نبی نے جیسا کتاب الہی سے تمسک رکھنے کے لیے کہا تھا، انہوں نے ویسے تمسک نہیں رکھا تھا، تو وہ کیا ہو گئے تھے؟ گمراہ ہو گئے تھے۔ اس میں کیا دلیل تھی کہ کیسے تمسک رکھنا تھا اور نہیں رکھا تھا؟ مثلاً ان کے یہاں تھا جناب موسیٰ کے اس میں تھا کہ ہفتہ کے روز شکار نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی دن اللہ تعالیٰ مچھلی کو اوپر کر دیتا تھا، مطلب دکھنے لگتی تھی مچھلی کہ یار آج تو بہت سی مچھلی ہے۔ ویسے ہی جیسے میرے ساتھ ایک بار ہو چکا ہے، میں اور میرے ساتھ کوئی تھا، وہ ہم لوگ جا رہے تھے جمعہ پڑھنے، تھوڑا دور آگے بڑھے تھے مطلب آنے کے لیے، تو ایک کسٹمر آ گیا۔ جب کسٹمر آیا تو میرے ساتھ جو کوئی تھا وہ بولا کہ ہم سے بولا کہ تو جاؤ، کسٹمر کو لے کے چلے گئے کہاں؟ گدی، مطلب ان کا امتحان ہو گیا اتنی دیر میں۔ تو اسی طرح قرآن میں واقعہ ہے کہ اس دن جو منع تھا کہ ہفتہ کے روز شکار نہیں کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ مچھلی کو اوپر کر دیتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جب اوپر کر دے تو یہ لوگ کو پھر لوگ منع کریں کہ مت کرو شکار۔ 3 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو شکار کرتے تھے اس دن، ایک وہ 2 گروہ تھا کہ جو شکار نہیں کرتا تھا، بات کو مانتا تھا، لیکن 2 میں سے ایک گروہ یہ تھا کہ جو شکار کرتا تھا ان کو ٹوک ٹاک کرتا تھا، اور ایک گروہ کوئی ٹوک ٹاک نہیں کرتا تھا بلکہ ان کو ٹوکتا تھا، جو ان کو جا کے ٹوکتے تھے کہ تم کیوں شکار کر رہے ہو جب منع ہے آج کے دن، تو یہ ان کو جا کے منع کرتے تھے کہ کیوں ان کو منع کر رہے ہو۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ ہر معاشرے میں ملے گی یہ چیز بتایا تھا نا کہ بنی آدم کی پہلی 2 اولاد کی فطرت اور آخری قیامت کے دن جو پیدا ہوگا اس کی فطرت ایک ہوگی۔ تو وہ جا کے کہتے تھے کہ کیوں منع کر رہے ہو، اگر وہ کر رہے ہیں تو خود ہی اللہ ان سے نپٹ لے گا، ان کو ٹوک ٹک کرنے کی ضرورت کیا؟ تو انہوں نے جواب بڑا خوبصورت دیا تھا کہ ہم جو ان کو ٹوک رہے ہیں تو اپنی حجت تمام کر رہے ہیں، بس مطلب اپنا جو میرے اوپر جو اللہ نے عائد کیا ہے وہ ہم انجام دے رہے ہیں۔ تو گمراہی کی وجہ کیا بنی؟ کتاب الہی سے جیسا تمسک رکھنا تھا ویسا نہیں رکھا، اس کی تکذیب کرتے تھے، یعنی کہ جب دنیاوی فائدہ ہوتا تھا تو اس کو پیچھے ڈال دیتے تھے، اس کے قانون کو، احکام کو۔ مثلا جیسے مولا علی جو بتا رہے ہیں سب بات قرآن کی تو بتا رہے ہیں، تو ہمارا جب وقت آیا تو ہم نے اس کو پیچھے ڈال دیا، اپنا فائدہ کر لیا، پھر جب ہو گیا فائدہ تو کچھ دن لگا کہ ہم نے غلط کر دیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کریم ہے، مولا کریم ہے۔ پھر بھول گیا، پھر وقت آیا تھوڑا سا فائدہ ہونے والا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا، یعنی کہ ایمانداری کرنا تھا، ایسے لے لیجئے کہ نا ایمانداری کرنا تھا نہیں کیا، تو یہ سب بےایمانی سے کام لیا تو ہمارا 10 لاکھ کا فائدہ ہونے والا تھا، تھوڑی سی بےایمانی کرنی تھی، تو تھوڑی سی بےایمانی کر کے 10 لاکھ کا فائدہ کر لیا، پھر وقت بیتا تو اللہ سے توبہ کر لی، پھر وقت آیا کہ تھوڑی سی بےایمانی کر کے 20 لاکھ کا فائدہ ہونے لگا، تو تھوڑی سی بےایمانی کر کے 20 لاکھ کا فائدہ۔ یہی ہے کتاب الہی کو پس پشت ڈالنا اور اس سے تمسک نہ رکھنا۔ اب وہ بات یاد کریے میں نے جو مثال دی کہ حق کے گواہ بننا مولا علی کی وصیت ہے، ٹھیک ہے، اور آیت میں کیا تھا کہ حق کی گواہ بننا، کیوں نہ تمہاری وہ گواہی تمہارے قریب ترین رشتہ دار کے خلاف ہی جائے، ابھی اپنے خلاف تو چھوڑیے، قریب ترین رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، لیکن حق کی گواہی دینا ہے۔ اب بتائیے کتنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ یہ مشکل کس کے لیے ہے؟ جو مولا علی کی ولایت میں نہیں آیا ہے اس کے لیے مشکل ہے۔ اگر کوئی قبول کر رہا ہے کہ ہاں میں نے مولا علی کو ولی مانا ہے، میں مولا علی کی ولایت میں اپنی زندگی گزارتا ہوں، تو جب میں نے قبول ہی کر لیا کہ مولا علی کی ولایت میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، تو حکم کس کا چلے گا؟ مولا علی کا ہی تو چلے گا۔ مولا علی کا حکم مطلب رسول اللہ کا، رسول اللہ کا حکم مطلب اللہ کا۔ اصل ولایت یہ کس کی ہے؟ اللہ کی ولایت ہے۔ تو جب مولا علی کی ولایت، آئیے ادھر ہے، تو جب مولا علی کی ولایت کا ہم شہادت دے رہے ہیں
کہ ہم مولا علی کی ولایت میں زندگی گزاریں گے، تو مولا علی کا کیا ان کے امر کی مخالفت کر کے ہوا؟ مولا علی کے امر کی مخالفت کر کے ان کی ولایت میں ہم باقی رہ سکتے ہیں؟ ممکن ہے؟ یہ سب دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا خلاصہ خالی کرنے کی بات ہوتی ہے۔ جیسے وہ بات بتایا کہ مولا علی نے ضمانت لی ہے کہ میں تمہارے اخروی نجات کا ضامن ہوں، کب؟ جب تم یہ کام کرو گے۔ اب اس کو چھوڑ دو تو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ضمانت کی شرط ہوتی ہے، جب آپ یہ کام کریں گے تو یہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیے تھوڑا سا تو آگے بڑھی وصیت، باقی کل انشاءاللہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود بر محمد و آل محمد۔